اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے عطا کیا ابراہیم کو رشد من قبل، اس سے پہلے من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جانتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد یعنی ان کو نیکی کی راہ، رشد عقل و فہم، صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کا پہلے سے ہی عقل و فہم دے دیا تھا، اور ہم ان کو جاننے والے تھے۔ اور ہم ان کو جاننے والے سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ کس میں کیا صلاحیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دینے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم موجود تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس میں کتنا علم ہے، کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے قریش کہ یہی ملا کہ اللہ تعالیٰ کو، کہ جس کے اوپر نبوت آ گئی، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا۔ اس پر یہ جواب آیا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، کہ ہم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کو بھی نبوت کے لیے چنا ہے تو ہم زیادہ جانکار، ہم جانتے ہیں کہ کس میں کتنا رشد ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذا التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اور جب کہا انہوں نے اپنے والد سے اور وقومی اور اپنے قوم سے، ما ھذہ کہ یہ تماثیل مورتیاں ہے، التی جو کہ انتم لہا عاکفون جس پہ تم جمے بیٹھے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ جو مورتیاں، تم اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کیا کہا کہ جس پہ تم جمے بیٹھے ہو یہ تو محض ایک مورتیاں ہے۔ تو سب سے پہلے جو باتیں ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے چھوڑ دی تھی، پھر وہ غار میں پلے بڑے ہوئے، تو ابن کثیر کے مطابق یہ اسرائیلی روایت ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے وہ اسرائیلی ہے، کیونکہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہر بار بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے چاند سورج کو دیکھا، وہیں سے بات شروع ہوئی، اس کے پہلے یہ سب باتیں نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک کو اگر وہ باتیں یا اس طریقے کی کوئی باتیں ہوتی اور وہ نفع والی کوئی باتیں ہوتی تو ضرور قرآن میں ذکر ہوتا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کتنے ڈیٹیل میں ہوا، شروع سے بالکل بچپن سے، کہ کیسے ان کی والدہ نے ان کو پھر وہ ٹوکری میں رکھا اور وہ دریا میں بہا دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی، تو یہ اسرائیلی روایت ہے ابن کثیر کے مطابق۔ تو جو قرآن میں لکھا ہے ہم کو وہی بیان کرنا ہے۔ قالو کہا وجدنا ہم نے پایا آبانا اور ہمارے آبا و اجداد کو لہا عابدین اسی پر عابد۔ تو کیسا ہوا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کی قوم شطرنج وغیرہ کچھ ایسے بے زر کھیل وغیرہ کھیلتے بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کھیل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شطرنج کھیل رہے، تو بولے تم کتنا بے مصرف کام کر رہے، تو بولے ہم اس میں کیا ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ تو پھر ان کو وہاں سے بولنے کا موقع مل گیا، وہاں سے انہوں نے بولنا شروع کیا کہ تمہارے باپ دادا بھی کوئی بے مطلب کا کام کرتے تھے، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے پھر وہاں سے شروع کیا، انہوں نے نوجوانوں کو کھیلتے دیکھا، پھر وہاں سے ان کی بات شروع ہو گئی۔ تو اب کہاں پہ بات ہے؟ سب سے پہلے آبا و اجداد پہ، اور وہ کیا کہتے تھے، جو ہمارے آبا و اجداد کر رہے ہم وہی کر رہے۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جب اپنے قوم سے کہا کہ تم ان مورتیوں کی عبادت کرتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اس پہ عبادت کرتے پایا، اور ہمارے طرف بھی کیسی کیسی رسمیں ہیں نا، تو ہم کیا کہہ کے کر لیتے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بڑے کرتے ہیں۔ صرف آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بدلاؤ آیا نہیں ہمارے اندر بھی، کہ ہم کئی ایسی رسمیں ہیں کہ جو ہم یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہوتی تھی، ہمارے بڑے کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے، پہلے وہ اس کا سنتوں سے، دین سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قال لقد کنتم وانتم آباؤکم فی قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ تو جب انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ تو انہوں نے کیا کہا، کیا تو لایا ہے بالحق ہمارے پاس حق، ام یا انت من اللاعبین، یا تو کھیل ٹھٹا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کھیل مذاق کر رہا ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ باتیں اتنی اچنبھے والی تھی کہ کوئی اس طریقے کی باتیں کر رہے، وہ پہلی مرتبہ سن رہے تھے کہ ان کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس طریقے کی کوئی بات بھی کر سکتا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ تو سچ میں یہ جو تو بات کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا تو ہنسی مذاق کر رہا ہے ہم سے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ تو انہوں نے کیا کہا، بلکہ ربکم میرا رب وہی ہے، رب السماوات والارض جو زمین اور آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، اور وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ، تمہاری مورتیاں، تمہارے معبودوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنی پیٹھوں کو پھیرو گے۔
تو انہوں نے دل میں انہوں نے ایسا بولے تھے کہ کیسا ہوا تھا کہ وہ عید منانے کے لیے وہ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ عراق میں. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ عراق میں ہوا تھا. یہ پورا واقعہ عراق میں تھے وہ، اور ان کے یہاں پہ جو بڑی سی عید منتی تھی جس میں تمام قسم کے شرک کیے جاتے تھے، تو وہ اس میں جا رہے تھے شریک ہونے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں بیمار ہوں بول کے وہ رک گئے. تو پھر بھی ان کا والد ان کو زبردستی لے جا رہے تھے، تو وہ بیٹھ گئے کہ میں بہت بیمار ہوں، لیکن وہ والد کو جانا ہی تھا کہ رسم اتنی امپورٹنٹ ہے، تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پورے گاؤں والے نکل گئے. تو آخر میں جو ضعیف آنے والے تھے تو ان کو کہا تھا انہوں نے کہ میں ضرور یہ چال چلوں گا. اور انہوں نے ایسا سوچا کہ چلو بول رہا ہے، اور سن لیے انہوں نے، کم عمر بچہ ہے بول رہا ہے، ایسا بول کے وہ آگے بڑھ گئے اور چلے نکل لیے وہ. لیکن انہوں نے یہ بولا تھا فَجَعَلَهُمْ، پھر میں ضرور کر دوں گا ان کو جزازن، پھر کر دیا فَجَعَلَهُمْ، پھر کر دیا جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرن، مگر ایک بڑے کو، لہم لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ لوٹے. تو انہوں نے وہی کیا اپنے، یہ سب تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کا بت خانہ تھا جس میں تمام بت رکھے تھے، تمام چھوٹے بڑوں کو کیا کر دیا؟ جزازن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک بڑے بت کو رہنے دیا، اور اس بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھما دی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. تب وہ واپس آئے سب، اور انہوں نے اب اپنا حال دیکھا کہ کیا ہوا. قالوا، انہوں نے کہا، من فعل، کس نے کیا، هذا یہ، بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ناانصاف اور ظالم ہے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اب ٹکڑے ٹکڑے دیکھا اپنے پورے بت خانے کے بتوں کو. تب وہ چیخ پکار کرنے لگے. تو اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتن، کہ ہم نے سنا، قالوا کہا، سمعنا، ہم نے سنا، فتن، کہ ایک نوجوان، یذکرہم، وہ یہ ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. تو پھر وہ جو جن لوگوں نے آخر میں سنا تھا تو ان کو یاد آیا کہ ارے ہاں، اور ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے برا بھلا بولنا شروع کر ہی دیے تھے بتوں کو. تو ان کو یاد آیا کہ ہاں یہ جو برا بولتا ہے وہی ہوگا، اور جس نے بول بھی دیا تھا کہ میں چال چلوں گا. قالوا فاتو، تو انہوں نے کہا پھر لے آؤ، بھی اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، کہ ہم اس کو دیکھیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ اس کو توڑ کے ایک کو بچا دینا، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہی تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اب اس کو سب کے سامنے لاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے یہ کہ مجھے سب کے سامنے بلایا جائے تاکہ میں حجت قائم کروں، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ پورے قوم والوں کو جمع، یعنی آپس میں اکیلے بات نہیں ہوئی کہ باہر جا کے بات کیا لیک ہوتی. اس نے کیا کیا تھا؟ جادوگروں کو تو بلایا، پوری قوم کو جمع کر دیا، اور پورا حق ثابت ہو گیا. اور یہاں پہ بھی سیم ویسے واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے اب اکیلے میں بات نہیں کرا، انہوں نے کیا کہا کہ اب لوگوں کے سامنے ان کو لے کر آؤ. اور ابراہیم علیہ السلام ایگزیکٹ یہی چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا کام، مطلب یہی ان کا منشا تھا کہ مجھ کو پورے قوم کے سامنے لا کر کھڑے کرے، اب میں سب سے ڈائریکٹ بات کروں، اب کھلا میں چیلنج کر کے بات کر سکوں. اور ان کی وہ بات، ان کا وہ منشا پورا کر دیا اللہ پاک نے. قالوا انت فعلت، کہاں گیا؟ قالوا، کہا، انت فعلت، کیا تو ہی ہے، بہذا بآلہتنا، یہ بآلہتنا، ہمارے معبودوں، کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم. پھر انہوں نے پوچھنے لگے کہ کیا تو نے کیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کیا؟ قال بل فعلوہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال نہیں، قال، کہا، بل فعلوہ، اس نے کیا. جو کبیر کو چھوڑ دیا تھا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اس نے کیا ہے. کبیرہم، اس کے بڑوں میں سے، ھذا فاسألوہم، تو پھر تم ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہو تو، ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہو تو اس بڑے سے پوچھو اگر وہ بول سکتا ہو. فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ لوٹے اپنے، پھر انہوں نے سوچا، انہوں نے سوچا الی انفسہم، اپنے جی میں. فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو. انہوں نے یہ ملامت اپنے آپ کو کی جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب اپنے کبیر سے پوچھ لو، اس نے کیا ہے اسی سے پوچھو، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے. تو وہ اپنے ہی دل میں پہلے انہوں نے سوچا، فرجعوا، انہوں نے سوچا، انفسہم، اپنے دل میں، کہ تم ہی ظالم ہو. یہ اپنے آپ میں کہہ دیا انہوں نے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ پلٹے اپنے دماغوں میں، پھر وہ پلٹے اپنے سروں میں. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ تو جانتا ہے کہ تو یہ بول نہیں سکتے. پھر وہ پلٹے اپنے سروں میں سے مراد کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو ظالم کہہ دیا، اپنے آپ کو غلط ٹھہرا دیا، لیکن پھر ضد آگے آ گئی، ہٹ دھرمی آ گئی، اور وہ پلٹے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے دماغ سے پھر پلٹے.
پھر ضد آئی ان کے اوپر، ضد امڑی، ان کا دماغ پھر پلٹا اور پھر غلط سوچ آئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تو انہوں نے کہا پھر کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبود کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر اور جو تمہارے معبودوں پر، من دون اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قالوا حرقہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے آگ میں ڈال دیں گے. قالوا حرقہ، آگ میں ڈال دو اسے. وانصروا، اور مدد کرو، آلہاتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہی کیا کہ انہوں نے آگ تیار کی. تو ایک ہفتے کئی دن تو انہوں نے پہلے لکڑیاں جمع کری اور پھر کئی دن تک آگ کو دھن کی دی اور کیا کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ میں ڈالوں گے، تم اس کو آگ میں ڈالو گے تو اپنے معبودوں کی مدد کروں گے. قال یا نارو، کہا تو ہم نے کہا یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی، اور سلامن، اور سلامتی کے ساتھ، اللہ ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. وَأَرَادُوا، اور ارادہ کیا بھی اس کے بارے میں، قیدن، مکر کا، فَجَعَلَهُمُ الْخَاسِرِينَ، پھر ہو گئے وہ خاسرین. جن لوگوں نے کوئی مکر کا ارادہ کیا تھا تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ان کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، الَّتِي، جو کہ بارکنا، ہم نے برکت دی، فیہا، اس میں، للعالمین، تمام عالموں پر. تو ہم نے ان کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ہم نے کہاں ان کو بھیجا اس زمین پہ جو برکت والی تھی. تو پورے قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے ایمان لائے تھے، پوری قوم میں کوئی ایمان نہیں لایا تھا سوائے لوط علیہ السلام کے. اور یہ کہاں پہ تھے؟ یہ لوگ عراق میں تھے. اور پھر یہ جو آگ والا واقعہ پورا ہو گیا، پھر وہ 7 دن آگ میں، وہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہے جو واقعہ ہوا تھا. نمرود نے دیکھا آگ جلائی گئی اور وہ آگ میں پھینکنا مشکل تھا تو شیطان نے آ کے بتایا کہ وہ گلیل کے تھرو ان کو پھینکو. پھر وہ تمام فرشتے تڑپے کہ اللہ دیکھو آپ کے خلیل کو تو ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرشتوں کو اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں، آپ کہے تو میں آپ کی مدد کروں. تو کہا اللہ نے بھیجا ہے تو نہیں، اللہ مجھ پہ کافی. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے. اور جب ان کو پھینکا گیا تو ان کے کپڑے جل گئے تھے جو کہ ناپاک، جو فرعون نے نمرود نے پہنائے تھے. اور پھر وہ 8 دن یا 40 دن کئی روایت میں ہے وہ آگ کے اندر رہے. اور آگ باہر سے جلتی تھی اور اندر وہ ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آگ کے جو دن تھے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے. میری زندگی کے سب سے بہترین دن اس آگ میں جب میں رہا وہ تھے. اور پوری قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام نے ایمان لایا تھا اور پھر ان کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا. تو یہ عراق سے لوط علیہ السلام تھے، ان کے بھتیجے ہوتے تھے لوط علیہ السلام، رشتہ دار تھے، اور اکیلے لوط علیہ السلام، اور ان کو ہجرت کا حکم آ گیا. اور پھر اس وقت لوط علیہ السلام پہ بھی نبوت آ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں بھیجا، ایسی زمین جو کہ برکت والی ہے تمام جہانوں میں. تو برکت والے سے مراد ایک تو وہ واقعی میں جو فلسطین ہے، جو ملک شام اور فلسطین کا ایریا ہے، وہ بہت زرخیز، پھول اور پھل بہت اچھے ہوتے وہاں پہ، اور زیادہ تر میگزیمم نبی وہیں پر آئے. تو اس دنیاوی اور روحانی دونوں طریقے سے وہ برکتی والی زمین ہے فلسطین. اور لوط علیہ السلام کو ادھر پھر سوڈان کی طرف بھیجا گیا، تو یہاں سے پھر ان کو ہجرت کا حکم آیا. یہ دونوں نے ہجرت کی. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو اسحاق، ان کو اسحاق، اور یعقوب نافلتاً، یعنی ایکسٹرا. یعقوب علیہ السلام پوتے ہو گئے، نافلتاً پوتا. تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام تو عطا کیا. پھر اسحاق علیہ السلام کا بھی جو بیٹا یعقوب علیہ السلام ہوئے وہ بھی نبی میں سے تھے. نافلت وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور تمام کے تمام صالحین تھے، نیک تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، ائمہ، پیشوا، یہدونا، راہ دکھلاتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، علیہم، ان کی طرف، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور قائم کی صلاۃ، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور عطا کرتے تھے زکوٰۃ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ عابدوں میں سے تھے. پھر اس کے بعد جانے کے بعد ہی ان کو تمام چیزیں ملی نا. سارہ علیہ السلام ملی، اسی وقت حاجرہ علیہ السلام بھی ملی. اور پھر ان کو اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہو گئے، وہ ایکسٹرا نافلتاً پوتے. اور تمام کے تمام نیک صالح تھے اور تمام کو ہم نے نبی بنایا.